السلام علیکم، دس از راہین اور ویلکم. آج ہمارے ساتھ ہیں سید اسفر حسین اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. راہین، تھینک یو فار inviting me to your show. Very excited to be part of your show. Great to learn from you. اور جو انرجی ہے تمہارے اندر، جو کام کرنے کا شوق ہے، اور you have mashallah achieved so much at such a young age. Very inspiring and great to be on your show. تھینک یو سو مچ سر. تو سر آپ اپنے آپ کو پلیز انٹروڈیوس کروائیں گے ان کے لیے جو آپ کو نہیں جانتے؟ جی ہاں. So I was born in Hyderabad and our family, میری خاندان جو ہے، میرے والدین اور میرے بہن بھائی سارے ڈاکٹرز ہیں. تو میں ایک میڈیکل ڈاکٹرز کی فیملی میں سے ہوں، اور سوائے میرا پورا خاندان جب میڈیسن میں ہے تو ہم ایک آدھا ڈاکٹر میں بھی ہوں. لیکن مجھے شروع سے یہ شوق تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز کرنی ہے کہ جو میڈیسن سے ہٹ کے کرنی ہے، کیونکہ میرا انٹرسٹ میڈیسن میں ضرور تھا لیکن کریئر میں کچھ اور لینا، ہٹ کے کام کرنا. تو میں نے MBA کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے ACCA کیا ہوا ہے. لیکن میرا جو ٹائم کا فوکس ہے وہ زیادہ یہ رہا کہ میرا پہلی جاب جو تھی وہ میں نے لینڈ، اور وہ ایکسیڈنٹلی تھی، کیونکہ آپ اپنی گریجویشن کے بعد اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں، آپ کا انٹرسٹ پہلے طرح سے گیج نہیں کر پا رہے ہوتے. ہر بندہ راہین کی طرح کانفیڈنس اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے کہ اسے کہاں کرنا ہے. تو میرا کام، میں نے اسٹارٹ کیا ایک میڈیا ہاؤس سے کام کرنا، اور اس کے بعد وہ میرا بہت اچھا ایکسپوجر تھا. ایک چھوٹا سا میڈیا شاپ ہاؤس تھا، لیکن اس میں کارپوریٹ جرنلزم کرتا تھا، یعنی ڈفرینٹ کمپنیوں کا جا کے انٹرویوز کرتا تھا، ان کے CEOs کے، انہوں نے جو فاؤنڈرس تھے جنہوں نے کمپنیز بنائی تھیں. وہاں سے میرا ایک کارپوریٹ لیول پہ انٹریکشن بہت چھوٹی عمر میں اور ینگ ایج میں، جب میں اپنے کریئر سٹارٹ کر رہا تھا تبھی ہو گیا تھا. تو وہ میرا کافی ٹائم رہا وہاں، 4 سال میں رہا میڈیا میں، اور وہاں سے پھر میرا ویژن، کیونکہ ہورائزن بڑا ہو گیا، تو ایونچولی پھر ہاسپٹالٹی میں گیا، ڈفرینٹ جگہوں پہ گیا. اینڈ میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے HEJ، جو ڈاکٹر عطاء الرحمان جس کے سربراہ ہیں، اور اس کو CEO ڈاکٹر اقبال چودھری ہیں. وہاں جب انکیوبیشن سینٹر بن رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا، تو آئی واز دا فرسٹ پروجیکٹ مینیجر آف دیٹ انکیوبیشن سینٹر. اور وہ اسٹارٹ تھا میرا، یہ 4 سال پہلے، 4 ساڑھے 4 سال پہلے. یہ وہ ٹائم تھا جب میں اسٹارٹ اپس کے ساتھ، جو میں آج بھی کر رہا ہوں، تو میں کرنٹلی اس وقت پروگرام مینیجر ہوں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی کا. اور یہی کام میں اس وقت جب میں نے کیا، تو وہ ایک یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیٹر کو ہم نے سیٹ اپ کیا. اور اب ہم کیا کرتے ہیں NIC میں، جو اب میں پچھلے 4-5 سال سے کر رہا ہوں، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نئے بزنسز کو، جو اسٹارٹ اپس کہلاتے ہیں ٹیکنالوجی کی زبان میں، اور اب آج کل ٹیکنالوجی سے ہٹ کے بزنسز بھی اسٹارٹ اپس کہتے ہیں، ان اسٹارٹ اپس کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے NIC کے پلیٹ فارم سے. NIC 5 ہیں پورے پاکستان میں، جس میں سے ایک NIC اسلام آباد بھی ہے، جس کی ایک اسٹارٹ اپ اور انکیوبیٹی اور بڑی ٹیلنٹڈ راہین ہے. اس طرح کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں 5 NIC ہیں. ہر صوبے میں ایک NIC ہے، اور وفاق میں یعنی فیڈرل میں ایک NIC ہے. ان کا کام ہے اپنے اسٹارٹ اپس کو تیار کرنا، سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا، جس کو ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہینڈ ہولڈنگ کرنا، تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں. انکیوبیٹر ایک بیسک کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی جگہ جس میں نئے کاروبار پنپ سکے، بڑھ سکے، گرو کر سکے. سو یہ ابھی ہم کر رہے ہیں ایکٹیولی. ہم کراچی میں، اور جو سندھ ریجن ہے، لارجر سندھ ریجن، جس میں حیدرآباد بھی آتا ہے، دوسرے اور شہر بھی آتے ہیں، اور کراچی سے اور اس صوبے سے بھی باہر جو آتا ہے اس کی ہم مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اس پروجیکٹ کی تحت آگے گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے کام انکیوبیٹرز کا. ابھی ہم جو سارے NICs ہیں وہ مل کے بھی کولیبریٹ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گروتھ ہو نئے بزنسز کی. اس وقت جو حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ صرف اسٹارٹ اپ کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے مل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت دنیا کو کولیبریشن کی ضرورت ہے. میرے خیال سے
یہ اب ایسی بات ہے کہ راہین کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہے, جو ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے پوری کر سکتے ہیں, تو ایک کولیبریٹو ماڈل پہ کام کرنا ہے, اور یہی کام NICs بھی کرتا جی. اور NIC میں کہنا چاہتی ہوں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. سب سے مزے کی بات یہ گورنمنٹ کا بنایا ہوا پلیٹ فارم ہے. تو میں اب سر عمار جعفری کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, اور انہوں نے ریجنل انکیوبیشن سینٹرز کا کیا ہے, کیونکہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز تو کیپٹلز میں ہیں اور اسلام آباد میں ہیں, لیکن جو ریجنل انکیوبیشن سینٹر جی ہے جی وہ جی. ریجن سے ریجن تک ہے, کیونکہ جو بندے ایسے ہاں شہروں میں ہیں جہاں تک میں وہ نہیں ہے, ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. تو آپ جو اسٹارٹ اپ ورلڈ ہے, آپ کا کوئی اسپیسیفک انٹروڈکشن اس سے کیسے ہوا اسٹارٹ اپ ورلڈ سے, جو ہمارا ایکو سسٹم ہے؟ جی جی جی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. لائک آئی سیڈ کہ میں میڈیا میں تھا ایکٹیولی, میڈیا رول تھا میرا کارپوریٹ, اس میں جرنلزم میں ایکٹیولی انوالو تھا. لیکن میرا انٹرسٹ تھا کہ مجھے ڈفرینٹ, کیونکہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں ڈفرینٹ وینچرز میں ڈفرینٹ چیزوں میں کام کرتا رہا. تو یہ جب سیٹ اپ ہوا, اور جیسے آپ نے عمار صاحب کی بات کی, عمار جعفری صاحب کی, اسی طرح جو HEJ کا میں جو انکیوبیشن سینٹر بتا رہا ہوں, وہ ایونچولی اسپیشلائزڈ انکیوبیشن سینٹر بن رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, جس میں صرف ٹیکنالوجی ٹیک کے ایلیمنٹ میں ICT نہیں ہے, یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے, بٹ سائنسز ہے. یعنی کسی کو کوئی دوا بننی ہے, کوئی کیمیکل بننا ہے. تو وہ پروجیکٹ بہت ایکسائٹنگ تھا کہ میں پاکستان کی ایک لیڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑوں, اور وہ ریسرچر جو ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کر کے کسی چیز کی دریافت کر رہے ہیں, انوینٹ کر رہے ہیں, ڈسکور کر رہے ہیں, وہ کس طرح مل کے کوئی بزنس وینچر کر سکتے ہیں. آئی ایم اسٹل آن دی ایڈوائزری بورڈ میں اس سینٹر کے, اور وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا. اور اس وقت بھی ہمارا مقصد یہ تھا, آج بھی مقصد یہی ہے NICs کے پلیٹ فارم سے, کہ کس طرح ریسرچرز ایکیڈیمکس کو ہم امپاور کر سکتے ہیں. تو وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا. آپ کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں جب یہ ساری چیزوں کا, سو آئی ہیو سین دس ایکو سسٹم گرو, میں نے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی میں نے اس کو 4-5 سال پہلے جب ہم آئے تھے, تو صرف اسلام آباد میں پلان 9 اور کراچی میں نیسٹ آئیو ہوا کرتا تھا. تب یہ انکیوبیشن سینٹر ہم نے اس وقت وہاں پہ اوپن ہوا تھا. تو وہ میں نے دیکھا ہے یہ گرو ہوتے ہوئے, اور میں بہت ایکسائٹنگ ہے میرے لیے کہ نئے بزنسز وینچرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے, ان میں سے کئی بزنسز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرو کر گئے اور بہت اچھے لیول پہ چلے گئے. تو جو اس کی ایکسائٹمنٹ تھی وہ مجھے لائی, اور میرا انٹروڈکشن بھی اسی طرح ہوا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے بہت سارے ایسے انڈیویجول, جیسے ابھی آپ کو انٹروڈیوس ریحان نے کروایا, ریحان اللہ والا نے مجھ سے. تو ریحان بھائی جو ہیں, he's been a very good influence overall for people who want to connect, who want to contribute. اس طرح کے بہت لوگ تھے جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا. پھر ایک ایکو سسٹم میں لوگ آپس میں مل کے کام اب اور زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک انٹرسٹ بڑھا. تو بیسکلی انٹرسٹ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے, یا جو آپ کی جو پورے ملک کی جو گروتھ ہے, وہ SMEs اور اسٹارٹ اپ سے اس وقت بھی یہی خیال تھا ہماری اکانومی کے لیے, اور اب اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جب یہ COVID-19 اور کرونا آ گیا ہے, کہ کتنا زیادہ اسمال اسکیل نئے بزنسز جو ریلیونٹ, اور اب نئی ٹیکنالوجی کے سوچتے ہوئے جو ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی بیسڈ بزنسز ہوں گے, وہی آگے گرو کریں گے انشاءاللہ. سو یہ ارادہ ہے, اور یہ اینڈ آئی ایم ہیئر. اور اس کے لیے ایک اور چیز میں بتا دوں کہ all the NICs are regulated. Ignite انہیں ریگولیٹ کرتا ہے منسٹری آف IT سے. سو ہم سب کو, آپ جیسے میرا NICKarachi.com پہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, ہمارا فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں, you can talk to us. ہم کچھ دنوں میں اپنی ایپلیکیشن بھی اوپن کرنے والے ہیں نئے کوہورٹ کی, اس میں بھی آ کے اسٹارٹ اپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور کوئی ایریا کی اس پہ پابندی نہیں ہے, کوئی زبان کی پابندی نہیں ہے, اردو میں بات کریں آپ یا کسی اور زبان میں بات کریں. آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے, لوگ اچھا ہونا چاہیے, فاؤنڈر سیریس ہونا چاہیے, باقی چیزیں نیچے ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور وہ پھر بن جاتی ہیں, بلڈ کر جاتی ہیں.
تو یہ ایک اوپن کال ہے اور آپ کے شو سے، کیونکہ آپ کے شو کو بہت ویورز دیکھتے ہیں، تو تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور جو آپ کو کراچی میں، سندھ میں خاص طور پہ ان کے لیے اور ایزیئر ہوگا. تو وہ ہم کچھ تھوڑے دنوں بعد کھولیں گے، ایڈورٹائز کریں گے اپنے فیس بک پیج پہ، اپنی ویب سائٹ پہ، تو لوگ وزٹ کر سکتے. ہاں، اور میں بھی سارے ویورز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ NIC کے بہت زیادہ کنیکشنز ہیں. سب سے بڑی چیز جو NIC آپ کو دے سکتا ہے از گریٹ کنیکشنز. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے بندے آتے ہیں. شاید there's somebody who could actually help you with the business. تو آپ نے بات کی تھی about growing businesses. تو آپ کو کیا لگتا ہے especially focusing on Pakistan's startup ecosystem کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کیا وہ آئیڈیا ہوتا ہے یا پھر کیا وہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے آف دا آئیڈیا؟ اچھا، سو فیلئر جو ہے وہ بڑا ایک ایسا ٹرم ہے کہ جو شاید ہر بزنس کہیں نہ کہیں لیول پہ آ کے دیکھتا ہے اس کو، اور یہ کنٹری ڈومین نہیں ہے اس کا کوئی پاکستان کی حد تک، کراچی کی حد تک، لاہور کی حد تک نہیں ہے. اسٹارٹ اپس کا فیل ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ یو ٹرائی سم تھنگ، یو گیو یور بیسٹ شاٹ ایٹ اٹ، سب سے زیادہ آپ نے کوشش کی، اس کے بعد فیل ہو گئے، دیٹس فیلئر. کام چھوڑ دینا فیلئر نہیں ہوتی. اور دنیا بھر میں جب ٹرائی کرنے کے بعد کمپنیز فیل ہوتی ہیں وہ ایکچولی فیلئر کہلاتا ہے. تو پاکستان میں صرف جو چینج کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو اپنے اندر، اور وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ظاہر ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل اکانومی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، تو لوگ جلدی ہار بھی مان جاتے ہیں. پرسسٹنس اور ریگر کے ساتھ جو ہے نا، جو ایک جستجو ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ آپ کو ذرا ویسٹ میں زیادہ ملتی ہے. فیلئر وہاں پہ بھی بہت ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ایکو سسٹم میں میجر چیلنجز ہیں وہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ ساتھ کچھ پالیسیز اور ریگولیشنس کے بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے اور آپ نے شروع کیا ایک بہت اچھا سا آئیڈیا، اور آپ ایک بڑی کمپنی سے اپنا بزنس مانگنے گئیں، تو وہ جب آپ بزنس ان سے لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کمپنی کو تو 3 سال کے لیے رجسٹر ہونا چاہیے تھا ہمارا وینڈر بننے کے لیے یا ہمیں سروسز دینے کے لیے. تو آپ نے کہا میں تو اسٹارٹ اپ ہوں، میں نے ابھی شروع کیا ہے، میں کیسے کروں گی؟ تو یہ کیونکہ سسٹم کی کمی ہے اس لیے آپ کو بزنس نہیں ملے گا. یہ اسٹارٹ اپ کی غلطی نہیں ہے، سسٹم کا مسئلہ ہے. اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو، ینگ لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کر لیں گے، کام کر لیں گے، آگے بڑھ لیں گے. لوگوں کو ٹیکنالوجی پہ بھروسہ نہیں ہوتا. لوگ پاکستانی پروڈکٹس پہ بلیو نہیں کرتے. مثال ہے پاکستانی ایک واٹس ایپ جیسا اسٹارٹ اپ ہے جس کا نام ٹیلو ٹاک ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ ٹیلو ٹاک جو ہے وہ اسٹارٹ اپ پاکستان میں اس لیے بھی زیادہ پاپولر ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانیت ہے اس کے اندر. وہ کل کو واٹس ایپ اگر اپنا رک جاتا ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی لوکل میسنجر نہیں ہوگا. تو پاکستان میں جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کا میجر چیلنج یہ ہے کہ ایک تو ان کو ریئل انوائرمنٹ نہیں ملتی جس میں ان کی ہیلپ ہو سکے. پھر ایک مینٹورشپ کی بھی ایلیمنٹ ہے، جو ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے چاہیے جنہوں نے انڈسٹری میں کام کیا ہوا ہو. یہ چیلنجز ہیں. فیلئر جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. فیلئر کے بعد دوبارہ لوگ، کئی اسٹارٹ اپس آپ کو کئی ایگزامپل ملیں گے دنیا میں گلوبلی، جو پروڈکٹس فیل ہو گئی ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیوں فیل ہوئی ہیں. بعد میں ان کو ریزن سمجھ آئے کہ وہ مارکیٹ کے حساب سے ان کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، اڈیپٹیبلٹی نہیں تھی. تو فیلئر از ناٹ دا بگ چیلنج، اٹس ڈوئر ایٹیٹیوڈ دیٹ شوڈ بی دیئر. آپ کے اندر ڈوئر ہو، آپ کرنا چاہتے ہو، کام آگے بڑھانا چاہتے ہو، اچھی چیزیں کرنا چاہتے ہو. فیلئر تو ہوتا رہتا ہے. فیلئر ہمارے یہاں کچھ ایکو سسٹم چیلنجز ہیں جو جیسے میں نے کچھ ذکر کیا، کچھ تھوڑے فاؤنڈر کے ایٹیٹیوڈ میں کہ اسے پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے، اس کو ایک کام میں اپنی لگن رکھنی پڑتی ہے. پاکستانی کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ پاکستانی فاؤنڈر ایٹیٹیوڈ کوئی چینج ہے. ہمارے یہاں بھی زبردست لوگ ہیں. آپ ماشاء اللہ یو رن اور کمپنی، ساتھ میں آپ جو ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ رکھتی ہیں، ساری چیزیں آپ فالو کرتی ہیں، پیشن رکھتی ہیں. دس از واٹ. اور رسک ٹیکر ہوتا ہے ایک انٹرپرینیور. یہاں پہ بھی لوگ رسک لے رہے ہیں. تو اس وقت پاکستانیوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو گلوبل اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس طرح اپنے بزنسز پہ کام کرنا ہوگا. جیسی وہ یہ سوچیں گے کہ ہم گلوبلی
ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم یہ کانٹینٹ ایسا ہے جو گلوبلی ڈیلیور ہو سکتا ہے. آپ بتا رہی تھی کہ آپ انگلش کا سیشنز ہوتے ہیں آپ کے, تو یہ کتنا اچھا گلوبل تھنکنگ کا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی زبان جو ہے وہ سب کی آپس میں ایک جوڑنے کا بن رہی ہے, ایک بزنس کا, ایک بات چیت کا, ایک نیٹ ورک کا, ایک کمیونٹی کا بن رہی ہے. سو ایوری ون شوڈ تھنک آن دوز لائنس. سو کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ایکو سسٹم تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے, لوگوں کا بلیف تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے, دوسری جو اسٹیبلش کمپنیز ہیں وہ اسٹارٹ اپ کو بزنس دینا شروع کر دیں, تو کوئی کمی ہمارے اسٹارٹ اپس میں نہیں ہے. فیلئر اور سکسیس ہوتا رہتا ہے, بہت دفعہ بہت فیلئر سے سیکھ کے جو وہ اگلے وینچر میں جاتے ہیں وہ سب سے بڑی سکسیسفل بن جاتی ہے, وہ بہت بڑی سکسیس سٹوری بن جاتی ہے. بڑے بڑی کمپنیز کے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس فیل ہو گئے اور جن سے انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وہ زبردست قسم کی کمپنیز بن گئی. تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فیکٹر اٹس یور ہارڈ ورک, ڈٹرمنیشن اور آپ کا ایک لگ کے کام کرنا. جی, تو آپ نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے بہت سارے نئے بچوں کے ساتھ, اسٹارٹ اپس کے ساتھ نئے وینچرز کو دیکھا, آئیڈیاز کو دیکھا, تو یو سی بیسیکلی یو آر سیئنگ دا فیوچر آف پاکستان, یو کوڈ سے ان اے وے. آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کہاں کون سی مارکیٹس ہیں جو ابھی بھی صحیح نہیں آ رہی, ابھی تک ابھی اس اماؤنٹ میں جتنی پوٹینشیل ہے کسی بھی مارکیٹ کی اتنے اسٹارٹ اپس اس کے حوالے سے نہیں آ رہے, وہ کون سی مارکیٹس ہیں؟ بہت دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. سو ابھی بھی حالانکہ اب بہت زیادہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں روبوٹکس پہ, اے آئی پہ کام ہو رہا ہے, لیکن کیا وہ اتنا کٹنگ ایج کام ہے کہ وہ گلوبلی ہم کر سکیں؟ میرے خیال سے ابھی ہمیں اس پہ کام کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. روبوٹکس میں ہمیں بہت اچھا کام, ابھی ہمیں 5G اور دوسری چیزوں کی جو ہے وہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, تو ہماری یہ ٹیکنالوجی جب بڑھ رہی ہے آگے تو ہمیں یہ اے آئی پہ, روبوٹکس پہ انڈسٹری لیڈ کام کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ سیکٹرز میں جائیں تو جہاں ہم ایڈ ٹیک کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی, وہاں آپ بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک میجر چیلنج یہ آتا ہے کہ پاکستانی کانٹینٹ نہیں ہے. سو ابھی اتنی بڑی کرائسس ہوئی جس میں اسکول بند ہو گئے, اسکولوں کے پاس کوئی ایسا ریلیونٹ کانٹینٹ والا پرووائڈر پھر بھی نہیں آ سکا جو سارے اسکولوں کی پرابلم سالو کر سکے. تو جہاں وہ ایڈ ٹیک لرننگ پلیٹ فارمز بہت سارے بنے ہوئے تھے لیکن ایک ون فٹ سولوشن نہیں تھی, تو آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. بہت ساری ٹیلی میڈیسن کی ایسی ہیں کہ جو سولوشن تو دے رہی ہیں لیکن وہ نہیں, وہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ پوری طریقے سے نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں بہت بڑا آبادی ایگریکلچر میں انوالو ہے, جسے ہم زراعت کہتے ہیں. ایگریکلچر کی جو ہے وہ بہت ہی کم ایپس ہیں یا بہت ہی کم ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز ہیں. فائنینشیل ٹیکنالوجی کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ عام آدمی تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو نہ فنٹیک کی عام آدمی تک رسائی ہے, نہ ایگریکلچر جو بیک بون ہے رورل پاکستان کی اس کے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں. اے آئی اور روبوٹکس پہ زیادہ کام ہونا ہے. اور اسی طرح اگر آپ اور کیئرفلی اینالائز کریں تو یہاں پہ وائس ایپس اس طرح کی نہیں ہے کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یا تو اردو زبان میں یا وائس کے ذریعے آسانی کے ذریعے ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو. جب بھی وہ یوٹیوب سے معلومات کا ذریعہ یوٹیوب یا واٹس ایپ پہ ایک عام پاکستانی جو رورل پاکستان میں بھی چلا گیا ہے یا جو وہ سبربس میں رہتا ہے یا وہ چھوٹے علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں رہتا ہے, وہ استعمال یوٹیوب بھی کر رہا ہے, وہ اپنی لرننگ کے لیے وہ استعمال جو ہے وہ واٹس ایپ سے میسیجز بھی کر رہا ہے, لیکن وہ کسی ایپ اور پلیٹ فارم اور کسی پاکستانی ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر رہا. تو ایسی ٹیکنالوجی جو ایک عام پاکستانی کے لیے جو کہ کسی گاؤں میں بھی بیٹھا ہو یا کسی چھوٹے شہر میں بیٹھا ہو جس کو انگریزی کے بعد اردو میں بھی دشواری ہوتی ہو یا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, صرف انٹرنیٹ تھوڑا بہت, اس طرح کی اس کے لیے آسان ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارمز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں بھی بہت سارے ایریاز ہیں, جیسے میں نے کہے کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی, اس کے کانٹینٹ میں
زراعت اور ایگری ٹیک میں فن ٹیک جو عام آدمی کے لیے فائنینشیل ٹیکنالوجیز یوز ہوں، اور اے آئی اور روبوٹکس جو ٹرانسفارم کر دیں انڈسٹری کو، فائدہ دے دیں. ان ساری چیزوں میں پاکستان میں ابھی بہت گنجائش ہے، بہت سارا کام ہے. جی جی، تو وہ تو آئی اگری ہول ہارٹیڈلی، لیکن ایٹ دی این آئی سی اسلام آباد میں نے بہت ساری اسٹارٹ اپس دیکھے ہیں جو ایڈ ٹیک کے ہیں، جس طرح آئین ہے. وہ بیسیکلی سائنس لیبس جن بچوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے، وہ تھرو ورچوئل ریالٹی ان کو دکھاتے ہیں. اور بھی بہت جی سارے زائلیکسا ہے وچ از کینسر. تو آئی وانٹ ٹو جی آسک جی جی. کہ ابھی بھی ان پاکستان دیر از اے لاٹ آف پیپل جو کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس شاید آئیڈیا بھی ہو، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اما ابا کو وہ کیسے کہیں گے کہ بھائی میں نوکری تو نہیں کر رہا لیکن میں کر کیا رہا ہوں. اسٹارٹ اپ پاکستانی پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہاں، تو پاکستانی پیرنٹس کو اسٹارٹ اپ کا لفظ نہیں، آپ کاروبار کا لفظ سمجھائیں، اور آپ کہیں کہ میں صرف نوکری نہیں دوں گا، میں لوگوں کے لیے بھی نوکریاں جنریٹ کروں گا، میں خود بھی کماؤں گا، دوسروں کو بھی دوں گا. والدین آپ کے صرف اس لیے بھی اسٹارٹ اپ روک رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ میں دلچسپی کام کی نہیں ہوتی. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیٹلڈ ہو جائیں اور ایک فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں. یہ ہر کوئی چاہتا ہے، یہ ہر ایک کی پریشانی، اور یہ پریشانی ہونی بھی چاہیے. اس کیس میں جو سب سے آسان اور اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ میں مشورہ بھی ہے، شروع میں وہ اگر کہیں نوکری نہیں کر رہے تو کلوزلی کسی اسٹارٹ اپس کے ساتھ لگ جائیں اور ان کے ماڈلز کو اسٹڈی کریں، پھر اپنا کام سوچنے کی کریں. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس مثالیں ہوں گی اپنے والدین کو بھی بتانے کی. ہوتا یہ ہے کہ جن کی نوکری کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کسی نہ کسی کو ایک سکسیس سٹوری دکھاتے ہیں کہ یار یہ کاروبار انہوں نے شروع کیا تو یہ آج کتنے آگے بڑھ گئے. ان والدین کو کانفیڈنس تبھی آتا ہے. والدین کو کانفیڈنس اس لیے نہیں آتا کہ انہوں نے خود اگر زندگی بھر نوکری کی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے انہیں اپنے بچوں کی بھی جو ہے وہ زندگی آسان چاہیے ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات سے، حالانکہ ہم لوگ این آئی سیز میں اور انکیوبیٹرز فوکس کرتے ہیں اسٹارٹ اپ جن کا پروڈکٹ ہو. سروسز کے اسٹارٹ اپس نارملی این آئی سیز میں نہیں ہوتے یا کسی انکیوبیٹر میں. سروسز جب میں کہوں گا، سروسز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس جو ہو، جو سارے کام کر رہا ہو، ڈیزائننگ بھی کر رہا ہو، ویب سائٹ بھی بنا رہا ہو، بہت سارے کام کر رہا ہو. یوزلی ایک پروڈکٹ بیس، جیسے آپ نے زائلیکسا اور دوسروں کے ایگزامپلس دیے، وہ سب پروڈکٹ پہ کام، ایک چیز پہ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹارٹ اپ فوکس رہے. لیکن اگر آپ کو شروع میں ایک اسکل آتی ہے اور کوئی بھی کام ایسا کرنا آتا ہے، جیسے آپ لینگویج کو کوچنگ کر رہی ہیں، لوگ ڈیزائن بناتے ہیں، ڈیزائنس اپنا کریٹو بہت اچھی بناتے ہیں، کریٹو کو تو بہت دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فری لانسر اور ایک اپنی سروسز سائٹ ضرور رکھیں، جس سے آپ اپنا اپنا جو ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز میٹ کر رہے ہوں، تاکہ آپ کے جو والدین ہیں وہ پریشان یہ نہ ہو. پروڈکٹ جب بناتا ہے ایک اسٹارٹ اپ، جو ٹریڈیشنل جو ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کی سکسیس اور اس کی جو گروتھ ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں آ رہے ہوتے، یا آپ کے آگے کی سروس وہ مکمل ہونے کی پروڈکٹ کو کوئی کمپنی اڈاپٹ کر کے، یوز کر کے، ٹرائل کر کے، فری ٹرائل کر کے پیسے دینے میں کئی مہینے آتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو سال سے اوپر لگ جاتا ہے. تو یہ پریشانی نہ ہو تو وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم اور سروسز کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم جس میں اپنی وہ اسکل سے اپنی جو بیسک آپریشن نیڈز ہیں وہ پوری کرتے رہیں، تو ان کے والدین بھی خوش رہیں گے کہ کچھ نہ کچھ پیسے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنا سیٹسفائیڈ رہیں گے. یہ ہے ہی دنیا، گگ اکانومی ہے، سروس اور ٹوٹلی جو ہے وہ اسکلز بیس پہ دنیا چل رہی ہے. تو جتنی اسکلز آپ کے پاس آتی ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی والوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ اسکل بیس کام کریں، اسکل بیس پروجیکٹس پکڑیں، فری لانسنگ پروجیکٹس پکڑیں، اور فوکس اور جو دل ہے ان کا اسٹارٹ اپ پہ وہ بالکل لگائے رکھیں. لیکن جو اپنا آپریشنل اور جو اپنے ضروریات ہیں وہ بھی پوری ساتھ کرتے رہیں، تو وہ ایک اچھا کمبینیشن بنے گا. کوئی والدین ناراض بھی نہیں، آپ والدین کو بھی خوش رکھیں گے، اور آپ کی جو اسٹارٹ اپ ڈریم ہے وہ بھی پوری رہے گی، کیونکہ پیسے بھی آ رہے ہیں اور آپ کی ڈریم بھی پوری ہوگی.
اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز اور یونیورسٹیز میں یہ زیادہ تر نہیں بتایا جاتا کہ انٹرپرنورشپ ہے. انٹرپرنورشپ از اے گڈ پروفیشنلی آپ اسے پرسو کر سکتے ہیں. اٹس اے گڈ چوائس فار اے کریئر. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یار پیسے لگانے ہیں یا پھر فنڈنگ ہونی ہے یا پھر وی سی ڈھونڈنا ہے پاکستان میں, تو وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ینگ بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے انٹرپرنورشپ کے بارے میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ انسپریشن دینی چاہیے, وہ سب سے بڑی انسپریشن یہ ہے کہ یہ جاب کریٹرز ہوتے ہیں, اکانومی گرو کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایس ایم ای اسٹارٹ اپس انہوں نے دنیا کی اکانومیز بنائی ہیں, بڑی بڑی اکانومیز بنا دی ہیں. آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں, آپ کوئکلی وہ جب ہلکے ہلکے ہی گرو کرنے لگتا ہے. میں کسی ہائی اسکیل ٹیکنالوجی بزنس کو نہیں کہہ رہا اس وقت, میں ایک بیسک کاروبار بھی کہہ رہا ہوں. اگر ایک ریڑھی والا بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہیں, تو وہ جیسی اس کے بزنس میں تھوڑی سی جان آتی ہے اور اس کے کسٹمر بننے پڑتے ہیں, وہ اپنا ایک اسسٹنٹ رکھ لیتا ہے اپنے ساتھ, کیونکہ وہ اپنی کسٹمر کی نیڈز پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. تو خود بخود اس نے ایک اور بندے کو روزگار دے دیا. اسی طرح آپ ایک اسکیلیبل بڑے بزنس کا دیکھیں یا ایک ٹیکنالوجی کا فاسٹ گروئنگ بزنس دیکھیں, یہ سب جلدی 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 روزگار کریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ہیروز بنانے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہیروز ہم گنیں گے, ہم بتائیں گے کہ یار یہ پاکستانی تھا جو ایک بہت بڑا ہیرو ہے ہمارا, کیونکہ اس نے نوکری دی, اس نے ملک کا نام اس طرح روشن کیا کہ وہ پاکستان میں امپلائمنٹ لایا اور پاکستان میں لوگوں کو روزگار دیا. اگر بائیکیا ہے اور منیب ماہر نے ہزاروں لوگوں کو بائیکیا کے تھرو رائڈر بنا کے روزگار دیا ہے, تو وہ ہمارا ہیرو ہے. اسی طرح اسلام آباد میں اگر یہ بہت سارا موقع آن لائن دوسری ویب میں دیکھتا ہوں, جو ہم جانتے ہیں جن اسٹارٹ اپس کو, ان سب نے جن جن کو روزگار دیا ہے, ان سب کو یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں. تو جو آپ کی ٹیچرز یا جو آپ کے یونیورسٹیز میں پڑھانے والے, اسکولز میں پڑھانے والے, کالج میں پڑھانے والے, سائنٹسٹ کو بھی ہیرو بنائیں, بہت بڑے کسی انٹلیکچوئل کو بھی اپنا ہیرو بنائیں, اور ان انٹرپرینیورس کی کیس اسٹڈیز بھی اسکولز میں پڑھائیں یا انٹروڈیوس کرائیں ایز پارٹ آف learning for young people that these people are heroes. Why? Because انہوں نے اپنے کام سے کئی لوگوں کو روزگار دیا, جاب دی, امپلائمنٹ دی, اینڈ اس سے پاکستان اور انوائرمنٹ گرو ہوئی, پوری کمیونٹی بنی, لوگوں کو فائدہ ہوا, اکانومی گرو ہوئی. تو یہ دیٹ از وائی دے آر ہیروز. جب یہ والی چیز ہوگی, وین یو سی سم ون ایز ہیروز, آپ ان کا آٹوگراف لیتے ہیں, آپ ان کے پوسٹرز بناتے ہیں, آپ یو فالو دیم. دیٹس ہاؤ انٹرپرینیورز شوڈ بی ٹریٹڈ. تو ہمارے جتنے بھی بڑے نام ہیں, فار ایگزامپل ہمدرد جو ہے, اس کے حکیم محمد سعید صاحب تھے جو انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی بنائی, پھر ہمدرد کا دواخانہ تھا ان کا. اور آپ فیمس روح افزا پیتے ہیں سب رمضان میں, رمضان آنے والے ہیں تو روح افزا کی ڈرنک پیتے ہیں آپ, پاکستانی زبردست بیوریج ہے. حکیم محمد سعید واز این انٹرپرینیور, جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین سکسیس اسٹوری ہے پاکستان کی. اس طرح کے لوگوں کو پڑھانا چاہیے. آپ لوگ پڑھیں, یہ ینگ لوگ پڑھیں کہ بھائی حکیم محمد سعید نے کیا ایسا کیا جو ہاؤ ہی میڈ دس انٹائر ہمدرد گروپ اتنا بڑا گروپ بنا, اور کیا اس سے فائدہ ہوا. اسی طرح کئی ایگزامپلز ہیں کرشی والوں کا, خود اقبال کرشی صاحب, اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو لوکل پاکستانی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی شاپس تھیں اور آج وہ بڑے بڑے ہیوج فیکٹریز اور وہ بن گئیں. تو یہ سب جو ہے ہمارے ہیروز ہیں. اور ایک اور اچھی بات, جیسے آپ جاب کریٹ اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں, ساتھ میں آپ فلینتھروپی بھی کرتے ہیں, آپ سی ایس آر بھی کرتے ہیں. فلینتھروپی اور سی ایس آر کیا ہوتی ہے کہ کمپنیز اپنے فنڈ میں سے غریب لوگوں کو یا ایسے اداروں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیروز کو ہیرو کا درجہ دیں گے, اور اس سے آپ کا آسانی ہوگی. آج دیکھیں کہ آپ سارے کے سارے جو پی ایم ریلیف فنڈ ہم بنایا گیا ہے, اس میں جو پیپل ہو آر ڈونیٹنگ آر بزنس پیپل آر انٹرپرینیورز, جو بڑے بڑے لیول پہ, ہیوج لیول پہ ڈونیشنز مل رہی ہیں پی ایم صاحب کو کے فنڈ میں,
کیونکہ ملک کرائسس میں ہے. وہ سب بڑے بڑے بزنس مین ہیں, سب بڑے بڑے بزنسز ہیں, بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں. تو دے آر آل آر ہیروز. میک دیم ہیروز اینڈ یو ول سی دیٹ انشاءاللہ کا انٹرسٹ بڑھے. تھینک یو سو مچ سر. فرسٹ تھینک یو. کہ آپ آئے, آپ نے اتنا کچھ بتایا ہمارے ایکو سسٹم کا, کیسے ہاؤ اٹ ورکس, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ابھی کون کون سے مارکیٹ میں ابھی دیر اسٹل پلیس کہ آپ اپنے لیے you could actually secure a piece of pie for yourself. یس یس. تو thank you so much sir for coming, for تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ تو بڑا اٹس این آنر کہ آپ کے شو میں آیا ہوں, اور زبردست اتنے انٹیلیجنٹ کوشچنز اینڈ زبردست مزہ آیا مجھے بہت. گڈ ٹو بی آن یور شو. you enjoyed and well it's great now. اینڈ یہ تھے سید اسپر حسین. انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں نئی شیئر کریں گے. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو.